اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے اور آپ کی میزبان جیا خان کی جانب سے سب سے پہلے تو دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہی ناظرین کرام بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور لازم و واضح بات ہے کہ کیوں نہ ہوں خیر و عافیت سے، کیونکہ پروردگار عالم کی خاص خوشنودی ہم سب پر نازل ہے، یعنی کہ عشرہ رحمت کی نویں سحری ہم نے گزشتہ دن اختیار کی پروردگار کی خاص عنایت سے، اور اب یعنی کہ آج چونکہ اب رات کا پہر 10 بج کر تقریباً 5 منٹ ہو رہے ہیں، تو اب یہ اس پہر میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جبکہ اب ہم 10ویں سحری اختیار کریں گے انشاءاللہ 4 سے 4:30 کے درمیان میں شہروں کے وقت کے دورانی کے عین مطابق۔ لیکن اب چونکہ ہم جو سحری اختیار کریں گے عشرہ رحمت کی، یہ ہوگی آج کی ہماری عشرے کی آخری، بالکل اس پہلے عشرے کی آخری سحری، اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میری یہی رائے ہے کہ عشرہ رحمت کی ابھی بھی بیشتر رحمتیں تھیں جن سے ہم سب مسلمان محروم رہے، لیکن دل برداشتہ ہرگز نہیں ہونا ہے۔ ہمارے پاس آج کی ایک رات اور موجود ہے، یہ تاک راتوں میں سے ایک تاک رات ہی سمجھیے آپ اسے، کہ آپ نے آج کے دن انشاءاللہ سحری سے پہلے مکمل لگن کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، دل لگا کر جتنی دعائیں ہو سکیں اپنے حق میں، اپنے اہل و عیال کے حق میں، بالخصوص اپنے وطن عزیز پاکستان کے حق میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے تمام رمضان بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے اس سے کہیں زیادہ خوشنودی کا باعث ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ ناظرین کرام، آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ آج 10ویں سحری ہے، اور 10 رمضان المبارک کو پاکستان کی ہسٹری میں، ہمارے دین کی تاریخ میں ایک ایسا دن رقم ہوا تھا کہ جس کا غم، جس کا رنج ہم تا حیات مناتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کی سب سے مقدس ترین خاتون یعنی کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ان کی رحلت کا آج دن ہم مکمل جو ہے وہ جستجو سے مناتے ہیں، مکمل جو ہے وہ احترام سے مناتے ہیں۔ تو اسی کی مناسبت سے آج یہاں پر چند اہم باتیں ہیں جو کہ ہمیں آپ کو کرنی ہے، آپ تک پہنچانے ہیں، کچھ پیغامات، کچھ تحریر میں کر کے لے کے آیا ہوں آپ تمام ناظرین کرام کے لیے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو میں ضرور وہ بتاؤں۔ آج ہمارے اس ایوان کا جو اول اور اہم ترین عنوان ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مقدس ترین ہستی ہیں جن ہستی کے بارے میں تاریخ دہراتی ہے وہ فسانہ، وہ ہستی ہیں جن سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہے، وہ ہستی ہیں جن کی عظمت دویم ہے، وہ ہستی ہیں جو کہ سیدہ، طاہرہ، زاہدہ، شرم و حیا، ام المومنین، رفیقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ یہ ہماری وہ مقدس ترین تاریخ ہے اسلام کی، جو کہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ دیگر مذاہب کی جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، یہ ازواج محترمات میں شامل ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس کے علاوہ ایک انسپریشن بھی ہے سبھی خواتین کے لیے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور جنت میں ظاہر سی بات ہے ہم سب جانے کے خواہش مند ہیں، تو جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں وہ بھی ہمیں انہی خاتون کی بدولت عطا ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیشہ سے اپنی زندگی میں آپ کے گھر میں جو آپ کی خواتین ہیں ان کا جب بھی آپ احترام کرتے ہیں، جب بھی آپ ان کی چادر کو دیکھتے ہیں تو بی بی کو ضرور یاد کیا کیجیے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اب اپنے پینل کا میں آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ میرے ایوان میں یہاں پر تشریف فرما ہیں، یوں تو وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، حکمت سے دراصل ان کا تعلق واسطہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش کر دیتے ہیں، اور اگر وہ حکیم ہوں تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے ایسے آپ کو ٹوٹ کے بتاتے ہیں کہ آپ کی وہ بھی بیماریاں دور ہوتی ہیں جو کہ آپ میں نہ ہوں۔ ایسا ہی ہے۔ خیر یہ تو ایک مزاح کی بات تھی، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں سب سے پہلے پینل میں جناب حکیم محمد راحل علی صاحب، جو کہ گزشتہ تقریباً 20 برس سے
طب نبوی سے وابستہ ہیں. بالکل طب نبوی سے وابستہ ہیں اور کام کر رہے ہیں. پاکستان کے بڑے حکیموں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ان قریب یہ پروگرام بھی جو ہے وہ تبت کا لانچ کرنے والے ہیں کچن کے حوالے سے, اور جسے پروڈیوس کیا جائے گا ان قریب, تو اس کے حوالے سے اس کا حال احوال بھی آپ کو بیان کریں گے. تو سب سے پہلے سر میں آپ کو دل کی عطا گرامی سے خوش آمدید کہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت قابل احترام ثنا خواں, اور خواتین کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو ایک خاتون ہمارے ساتھ جو موجود ہیں, یوں تو ویسے نوجوان ہیں ماشاءاللہ سے, لیکن چلے میں نے خاتون کہہ دیا, امید ہے انہوں نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم ایمن سید صاحبہ, محترمہ ایمن سید صاحبہ, جو کہ بہت باکمال باصلاحیت ثنا خواں ہیں, نعت خواں ہیں, اور بہت زبردست انداز بیاں ہے ان کا. اور تیسرے مہمان ہمارے جو موجود ہیں, جی میں چاہوں گا کہ آپ ان کا ہم سے تعارف کریں. جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا, بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک احسن الوی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ اور احسن الوی صاحب, یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ اتنے جب بھی آتے ہیں بڑے چمکدار ہوتے ہیں, آپ کون سی ہلدی کا استعمال کرتے ہیں؟ ایک اللہ کا کرم ہے. ہاں بے شک, وہ تو سب پہ ہی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کی نوازش ہے کہ میں پہنچوں یہاں پہ, اور اچھا ماشاءاللہ. محبت. آپ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کافی دور سے آتے ہیں کیا؟ جی میں گلشن پاس. کل جب آئے تھے آپ کی شیپ جو تھی تھوڑی اوپر کی جانب تھی, تھوڑی نیچے آ گئی, کیا بات ہے, طویل سفر ہے آپ کا اس وجہ سے؟ نہیں طویل سفر نہیں ہے. چہرے پہ مسکراہٹ. آپ حالانکہ یقین کریں پہلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی, میں سمجھا آپ سیمنٹ کے بنے ہیں. اور میں سمجھے قائد اعظم کی ایسی ٹوپی لگائی ہوئی ہے انہوں نے. ہاں ویسے آپ مشرقی لباس میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, اور یقیناً آپ نے جس ناز شریف کا انتخاب کیا ہوگا وہ بھی تمام سماعتیں خاصی متاثر ہوں گی اس سے. تو میرے خیال ہے ناز شریف سے جیا ہم اپنی بزم رمضان کا بالکل انشاءاللہ اسی سے آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایمن آپ جو ہے وہ ناز شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے, سماعت فرمائیے گا. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں, ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, مگر
تصویر سینے میں موجود ہے. کیا کہنے, بہت اتنی حسین آواز, بہت روح اتنی خوبصورتی سے آپ نے ادائیگی کی ہے نا کہ ہمارا تصور مدینے میں ہی چلا گیا. بالکل, ایک لمحے کے لیے آپ ہمیں وہیں لے کے پہنچ گئے. اب میں چاہوں گا یہاں پر حکیم صاحب کی جانب بڑھنا کہ حکیم صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے, اور کون سی آپ حکمت ہے جو آپ سر انجام دیتے ہیں, اور مریضوں کو کس حد تک آپ مستفیض کرتے ہیں, اور کس طرح کا آپ کا علاج کا معالجے کا طریقہ کار ہے. میں چاہوں گا ہمارے میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کرام کو اپنی زبانی, اپنی کلامی ذرا بتائیے, مختصر تعارف کروائیے, کب سے آپ نے شروع کیا اور اب تک آپ کا سفر کیسا رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد رسول اللہ. میں تقریباً 20 سال سے جو ہے طب نبوی سے جو ہے وابستہ ہوں ماشاء اللہ, اور میرا مقصد جو صرف یہ تھا کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے انٹروڈیوس کروایا جائے, اور یہ طب نبوی سے معاملات اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ اس پہ کوئی ادویات نہیں ہوتی. اچھا, اس میں دوا سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے, دوا کا تعلق بالکل اینڈ پہ آتا ہے. صحیح, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جب قرآن اترا تو جیسے کہ والتین والزیتون, تو والتین والزیتون, اذان ہم تھوڑی سی آپ کو جی ہاں, آپ کی تھوڑی سی میں بریک کا ٹائم ہو گیا, ہمارے جانا پڑے گا بریک پہ, کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے. اور یقیناً ناظرین کرام, بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور کافی اس سے آپ کی اویئرنیس بھی ہوگی اور کافی کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. تو فی الوقت بڑھتے ہیں بریک کی جانب, بریک سے لوٹتے ہیں تو دوبارہ سے حکیم صاحب سے یہیں سے گفتگو جوڑیں گے جہاں سے ہم تھام رہے ہیں. آلرائٹ جی, ونس اگین ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میٹرو ون نیوز کی بزم رمضان کی یہ دلکش نشریات ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد ہم وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے کچھ چند لمحات کے لیے اس کو تھاما تھا, اور حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی ان کا جو معاملہ ہے حکمت کا, اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ علاج اور معالجہ کرتے ہیں. تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ ذرا ان کا پورا احوال جانچیں. ذرا پہلے تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن ہو جائے, پھر بیچ میں کہیں نہ کہیں مزاح کا عنصر بھی اس میں شامل کریں گے. تو بتائیے حضرت, آپ اپنے متعلق بتا رہے تھے 20 سال کا آپ کا طویل سفر. جی, 20 سال کا طویل سفر جو ہے وہ طب نبوی سے وابستہ ہے ماشاءاللہ. طب نبوی کا صحیح بیان کرنا تاکہ لوگوں کو استفادہ حاصل ہو کہ وہ طب نبوی کے بورڈ تو لگے میں لوگ بات تو کر رہے ہیں, لیکن وہ فائدہ جو پبلک میں پہنچ نہیں رہا. تو اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ قرآن میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون, کہ قسم ہے زیتون کی اور طور کی. بے شک, اسی طریقے سے ایک سورہ کا جو اس میں ذکر ہوا کہ اس میں شہد کا ذکر ہوا, اصل عربی میں شہد کو اصل کہتے ہیں, ہنی. تو اصل کا ذکر کیا, فواکہ مینس ڈرائی فروٹ کا ذکر کیا, ثمرات سے مین جو ہے وہ فروٹس کا کہا گیا, نخیل کھجور کا کہا گیا, اور اسی طرح رمان انار کا بتایا گیا, تفاحہ سیب کا بتایا گیا. تو اور جتنی جڑی بوٹیاں ہیں, یہ جڑی بوٹی نہیں ہے, یہ جڑی نیوٹریشن ہے سارے. جڑی بوٹیاں بھی تو اس میں کارآمد ہے نا. اچھا, بہت ساری ہم دیکھتے ہیں شاپس وغیرہ اس طرح کی قائم و دائم ہوتی ہیں, تو کیا معاملہ ہے اتنی طویل قطار میں جڑی بوٹیاں اور وہ پتے جو کہ ویسے ہی ہمیں راہ چلتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ٹہنیاں دکھ جاتی ہیں, وہ بھی بک رہی ہوتی ہیں, وہ بھی 1500 روپے کلو اور اس طرح سے بک رہی ہوتی ہے. اس حوالے سے کیا آپ میں یہی پبلک کو بتانا چاہتا ہوں, اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, اپنی قوم کو, اپنے پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں, اویئر کرنا چاہتا ہوں, ان کے اندر یہ اویئرنیس آ جائے کہ یہ آیا یہ ہمارے کھانے کی ہے یا بکریوں کے کھانے کی ہے. تو اب وہ طب نبوی سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی بہتر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا, کھانے کا طریقہ بتایا نا, ہمیں کھانے کا طریقہ نہیں معلوم. کھانا کھانے کے بھی سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. کھانا ہاتھ دھو کے کھانا ہے, کھانا بیٹھ کے کھانا ہے, کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے, کس مقدار میں کھانا ہے. کھانے کا جو معیار ہے وہ معیار کیا ہے؟ کھانے کے 3 معیار ہیں. نمبر 1 کھانے کا معیار, کھانا جو آپ کھا رہے ہیں وہ جو ہے فریش ہونا چاہیے, تازہ ہونا چاہیے. صحیح. دوسرا وہ جو ہے نرم ہونا چاہیے. تیسرا ذائقے دار ہونا چاہیے. صحیح. اگر کھانا تازہ نہیں ہوا تو آپ کے اندر بیکٹیریا بڑھ جائے گا. اگر کھانا جو ہے وہ نرم یعنی کہ سخت ہوا تو وہ آپ جو ہے ہضم نہیں کر پائیں گے, تو وہ آپ کے اسٹمک میں جو ہے پرابلم کرے گا, بلوٹنگ کرے گا, ایسیڈیٹی کرے گا, گیس کرے گا, کانسٹیپیشن کرے گا, ہو سکتا ہے وومٹ بھی ہو. نہیں, آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بالکل بجا فرما رہے ہیں, لیکن اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو کئی روز کا اسٹور جو ہمارے پاس جو غذا ہوا کرتی تھی
اس کا ہم استعمال کرتے تھے, تو وہ پھر کیسے اس کی افادیت آتی تھی؟ دیکھیں اب وہ جو اسٹور کرتے تھے, اسٹور میں کیا چیز ہوتی تھی؟ ظاہر خوراک ہوتی تھی, اس میں پانی بھی ہوتا تھا, اس میں جو ایک کھجور ہے یعنی کہ ڈرائی فروٹ ہے اس کے اندر, اس میں جو ہے سوکھا ہوا گوشت ہے اس کے اندر, کیونکہ جو بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں اس میں پروٹین دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. باڈی کو چاہیے کیا, منرلس چاہیے, وائٹامنس چاہیے, پروٹین چاہیے, بالکل ایسے, نہ کہ کوئی ایسے جنک فوڈز ہو گئے, فاسٹ فوڈ ہو گئے, تو ایسے فوڈس نہیں چاہیے. دیکھیں جب ہماری آرمی جب بارڈر پہ جب وہ محنت کر رہی ہوتی ہے, اپنی بارڈر کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے, تو اس کے کھانے پینے کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ جو کھانا کھاتے ہیں کہ بھائی نہاری ہے اور قورمہ ہے, یہ کہاں سے آ گئی ہیں حضرت؟ یہ تو آپ کراچی والوں کے دل کی بات کہہ رہے ہیں. ابھی آپ کی پتہ ہے یہ بات سنتے کے ساتھ ٹھیک 11 بجے جیسے پروگرام وائنڈ اپ ہوگا, نہاری والوں بریانی والوں کے بعد رش دیکھیے, خدا کی قسم میں گزرتا ہوں, حسین آباد سے گزرتا ہوں, میں بنس روڈ سے گزرتا ہوں, طویل قطاریں, ٹریفک جیم ہوا ہوتا ہے, نہاری بریانی. اصل مقصد کس طرح مضر صحت ہے جی نہیں, مضر صحت کس وقت ہوگا, کس وقت ہوگا. اصل میں یہ اچھی چیزیں ہیں لیکن اس کا وقت ہے کھانے کا. اب جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان شارٹ بتانا چاہوں گا کیونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہوگا, کہ ایک بادشاہ جب اپنے اس کی جو فوج شکست کھا رہی ہے, تو یہ حکمہ ان کے پاس جو ہیں وہ ہوتے تھے کہ یہ ہماری فوج جو ہے یہ شکست کیوں کھا رہی ہے. اس نے کہا کہ مجھے وزٹ کروائیں, تو وزٹ کر کے اس نے دیکھا کہ کمزور بہت ہے, اسے جو ہے صبح میں جو ہے نا نہاری کھلائی ہے اس کو. اچھا, تو کیونکہ کافی ٹائم سے وہ جو ہے اپنا لو پروٹین لے رہے تھے, صحیح, جیسے کہ دال وغیرہ اس طرح کی چیزیں یا سبزی, تو انہوں نے جو ہے یہ ریکمینڈ کر دیا کہ بھائی آپ ان کو جو ہے یہ نہاری نوش فرمائیں. تو وہ جو ہے اپنا اس سے ان کی جو عسکری جو ان کی طاقت ہے اس نے جو ہے اپنا فتح کر لی. کمال. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس بیان کے بعد کراچی کی جتنی نہاریاں, میں نام نہیں لے سکتا, مجھے منع ہے, تو تمام نہاریاں ایکٹیو ہو جائیں گے اور جو سیل ہونے کو ہے اس کا یقیناً آپ کو بھی کوئی نہ کوئی بینیفٹ پہنچے گا. مجھے جو بینیفٹ ملے گا وہ یہ کہ میری قوم جو ہے طاقتور ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی میں جو ہے کھانے کا طریقہ نہیں ہے, یہ جب جائیں گے یہ لوگ کھانا ہی کھا رہے ہوتے ہیں کراچی والے نا, جس وقت جائیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. رات کے 3 بجے کی نہاری کھائی جائے تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا. اور ایمرجنسی میں جا کے دیکھ لیں, جے پی ایم سی میں چلے جائیں یا سیول میں چلے جائیں, تو یہاں پر جو یہ الٹیاں کرتے ہوئے آتے ہیں. بھائی آپ نے کیوں کھایا؟ اب یہ نہاری ہو گئی, قورمہ ہو گیا, کوفتہ ہو گیا, یہ ساری رائل ڈشز ہیں, ٹھیک ہے, اوور ایٹنگ ہے, ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, اب یہاں سے اب دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. اب ایک نعت بھی سن لیتے ہیں. ماشاءاللہ بزم رمضان کی یہ ٹرانسمیشن ہے اتنی خوبصورت, اور مزید 4 چاند لگائیں گے. اور ایک اور بات بتاؤں گی عدنان, یہ آخری عشرہ ہے, اس میں جتنی بھی رحمتیں ہم لوٹ سکتے ہیں لوٹیں, کیونکہ نیکسٹ جو آئے گا رمضان, تو اس میں پہلے عشرے کا آخری, تو میں وہی کہنا چاہ رہی تھی آپ سے. تو انشاءاللہ پھر آگے جو عشرہ ہمارا شروع ہوگا وہ ہوگا مغفرت کا. تو انشاءاللہ یعنی کہ ہم اسی کے حساب سے احسان سے دوبارہ سے گزارش کریں گے کہ دوبارہ سے ہمیں نعت سنائیں. یعنی اعلیٰ حضرت کلام لکھ کے ماشاءاللہ. سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے
کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زبردست۔ اور بتانا آپ نے آج اتنا ٹائم گزار دیا، اپنے ہمارے اسپانسر کا نام نہیں لیا، ارے پراپرٹی جی بینک ہاں والوں کا۔ ناظرین کرام، یہ کیسے ممکن ہے انتظار کہ رہتی ہم ہے یہاں ہماری بھی عوام بزم کو۔ سجائیں اور ہمارے ساتھ اشتراک یعنی کہ تعاون نہ ہو ہمارے اسپانسرز کا، تو لازمی سی بات ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بیک ڈراپ پہ پراپرٹی بینک کی طرف سے۔ پہلے تو صرف یہ تھا کہ آپ اپنے پلاٹ کے، اپنے ولا کے مالک حقدار بن رہے تھے، جبکہ ہمارے اصرار کے بعد جو پلاٹ کی پہلے قیمت تھی 19,60,000، اب وہ ہو چکی ہے 16,60,000 کی، جبکہ آپ کو اپنی سواری اپنے گھر کے ساتھ بھی یہ والی برانڈ نیو جو موٹر سائیکل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی دی جائے گی پراپرٹی بینک کی جانب سے، بالکل فری، نہ کوئی قرآن دازی نہ کوئی انتظار۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ اپنا ولا خریدیں گے، اپنا گھر خریدیں گے، تو اسے اچھا خاصا رنگ بھی دینا چاہیں گے، تو اس میں رنگ کیسے بھریں گے بھائی؟ آپ نے رنگ بھرنا ہے نیلسن پینٹ کا، اور نیلسن پینٹ آپ کو دیتا ہے سب سے زیادہ ورائٹی اور ویریشن پینٹس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو آپ کا جو بھی پسندیدہ رنگ ہے آپ اختیار کیجئے نیلسن پینٹ کا، اور اپنے گھر کو سجائیے، اپنے مہمانوں کو بلائیے، اور اپنے آب و تاب سے اپنی زندگی کو اچھے سے گزاریے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو وارڈروب آپ میرا دیکھ رہے ہیں، اے ایس شلوار کرتا والوں کی جانب سے کریم آباد میں آؤٹ لیٹ ان کا موجود ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ اتنا خوبصورت میں نظر آتا تو نہیں ہوں، لیکن جتنا مجھے دلکش وہ بنا دیتے ہیں، تو میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے اتنا خوبصورت دکھاتے ہیں اسکرین کے اوپر۔ اچھا، چونکہ بات ہو رئی تھی حسن کی، بات ہو رئی تھی خوبصورتی کی، اور حکیم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہوں گا ان سے بھرپور انداز میں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا۔ حکیم صاحب، ایک سوال میرے ذہن کے گوشے میں آیا، چونکہ ظاہر سی بات ہے اب مرد حضرات ہوتے ہیں، ہم لوگ، چلے میں تو لڑکا ہوں، اور تو جو مرد حضرات ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ آتے ہوں گے آپ کے پاس، آپ کو بڑا تنگ کرتے ہوں گے، عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے ہوں گے، ایک سے زائد شادیاں۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ بھی تو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی ہمارے دین میں جو ہے وہ 4 شادیوں کی گنجائش ہے، ہم یہاں پر دین کو جو ہے وہ بالکل فرنٹ پہ لے آتے ہیں۔ کسی چیز کو فالو کریں یا نہ کریں، شادیوں کو ضرور فالو کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، خاتون کی آواز ہے، مجھے علم تھا یا تو یہاں سے یا تو یہاں سے، کوئی نہ کوئی خاتون کہہ پڑے گی۔ اس کی کیا لاجک ہے نا؟ دیکھیں مرد کتنے مظلوم ہوتے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 شادیوں کا سوچ کے ایسے ہوگا نا، ارادے اندر سے پختہ ہیں، یہ ذہن نشین رکھیں آپ دونوں، اندر سے ارادے پختہ ہیں، اظہار خیال نہیں، وہ میں کر سکتا ہوں۔ لاجک کیا ہے اس کی 4 شادیوں کے اوپر اتنا زور کیوں؟ اس کے علاوہ بھی اسلام اور کچھ کہتا ہے۔ میں وہی سوال کرنے لگا ہوں، دامن وقت کم گنجائش ہے، تو حضرت بتائیے ذرا یہ جو 2 شادیوں کا یا 1 سے زائد شادیوں کا جو معاملہ ہے، جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں اس مسئلے کو؟ دیکھیں، میرے پاس جو آتے ہیں، اول تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں بھئی بلا وجہ شادی نہ کریں، کوئی وجہ، کوئی مقصد، اگر کوئی مقصد ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حکمت ہے، کیونکہ دوسرا نکاح حکمت ہی ہوتی ہے، جی جی ٹھیک ہے۔
تو میں ایک اسی حوالے سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو. لوگ جیسے کہ آج کل میڈیا پہ جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایک ایسے اپنا نام نہیں لوں گا, بہت سارے مطلب کہ مفتیان کرام ہیں, اور ان کی اپنی ایک ظاہر سی بات ہے کہ دین میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح کے حوالے سے کہ وہ جو اگر تم ان میں بیلنس نہیں کر سکتے تو تم ایک ہی کرو, ورنہ مطلب کہ 4 کا اجازت ہے لیکن اگر بیلنس نہیں کر سکو تو ایک ہی کرو. سوشل میڈیا پہ ایک چیز بڑی وائرل ہوتی ہے, 1 سے کرو, 2 سے کرو, 3 سے کرو, پسندیدہ خواتین سے 4 سے کرو. تو یہ کیا, اس کی ذرا پوری تشریح فرمائیے کہ یہ اصل میں ہے کیا. یہ دیکھیں اس کی ایک وجہ اہم ہے, ہم اپنے مطلب کے کانٹیکٹس کو اٹھا لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح, پہلا نکاح کس عمر میں کیا اور دوسرا نکاح کب کیا. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ نکاح کر رہے ہوتے ہیں 25 سال کے دوسرا نکاح کر لیا, 30 سال کے دوسرا نکاح کر لیا, تیسرا نکاح کر لیا, 40 سال کے بھی نہیں ہوتے 14 نکاح کر لیا. آپ نے بات کہی, میں چاہوں گا اس پہ ہمارے نوجوانوں کی مزید آپ رہنمائی فرمائیں کہ 25 برس کی عمر میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا جو کہ ان سے عمر میں کتنے 15 برس بڑی تھی, تو مطلب 15 برس کا گیپ تھا. اگر آج کے موجودہ دور میں اگر کوئی نوجوان اپنے سے اگر 5 برس بھی بڑی اگر کسی خاتون سے نکاح فرماتا ہے تو اسے کتنا مایوب سمجھا جاتا ہے. ہاں بے شک مرد اگر 40 کے اگر وہ 60 سال کی عمر کا بھی ہو تو وہ 25 سال کی نوجوان لڑکی اختیار کر لیتا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے معاشرے میں, یہ بھی بڑی عجیب. وہی میں بتا رہا ہوں, جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ اس میں بیلنس کر سکو گے, ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے فساد ہونا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ ایک ہی کرو, اجازت ہے 4 کی, لیکن اس کی دوسری چیزیں. اچھا, اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا نکاح ہے, آج بھرپور جوانی میں لوگ نکاح کر رہے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور جوانی نہیں تھی, 52 ایج تھی جس میں دوسرا نکاح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو ہے اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ 63 سال کی تھی. ٹھیک ہے نا, اس میں جو اپنا ان کی ازواج مطہرہ کی جو کوانٹٹی آتی ہے 10, 11, 12 اس طریقے سے آتی ہے. تو لوگ وہ آپ بھائی سنت ہے, بھائی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, یہ کچھ ایسے نہیں کیا کہ جی انہوں نے اپنی مرضی سے کیا, وہ ایک ایسے حالات و واقعات ہو جاتے ہیں جس سے وہ کرنا پڑتا ہے. ایسی کوئی ریکوائرمنٹ تھی, اس کی کوئی حکمت تھی, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ تھا, کوئی وجوہات تھیں جس کے بعد جا کر کے یہ. اب اس میں معاملات کیا ہیں, یہاں پر جو ہے اپنا اولاد کے معاملات ہوتے ہیں تو دوسرے نکاح کی طرف جاتے ہیں کہ بھائی پہلی سے اولاد نہیں ہے. تو ابھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ابھی جو ہے مائکرو بایولوجی جو ہے بہت آگے جا چکی ہے, ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے. تو اس کو ہم جو ہے اپلائی کرتے ہیں, اس میں یہ سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے درست ہو جاتے ہیں. تو انفیرٹیلٹی کا بھی پرابلم نہیں ہوتا ہے, اور اس میں جو اپنا خواتین کے معاملات ہیں وہ بھی سارے جو ہے ڈیل ہو جاتے ہیں. لیکن اس چیز کا بہانہ بنانا یہ تو غلط ہے. اور یہ پھر دوسری چیز یہ کہ آپ جو اپنی کمائی کرتے ہیں, آپ دیکھیں اب آپ 1 لاکھ روپے کماتے ہیں, آپ کو گولڈ کے حساب سے کمانا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی گولڈ کا ریٹ ہے مثال کے طور پہ 250, تو آپ کی سیلری بھی اتنی ہونی چاہیے, تو آپ ایک بیوی رکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر آپ جو 5 لاکھ آپ کی وہ ہے اپنا کما سکتے ہیں آپ, تو آپ پھر دوسرا نکاح کر لیں. لیکن اس میں جو ہے عذر لازمی ہونا چاہیے کہ آپ کی بیوی جو ہے, پہلی بیوی جو ہے وہ اب آپ کس لیے کر رہے ہیں, عدل ہونا چاہیے. ہاں عدل ہونا چاہیے. اب اس کے پورا ایک کرائٹیریا ہے. اور خاصی طویل گفتگو ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ دامن وقت میانہ روی یعنی کہ ہمیں اپنانا چاہیے. اسلام بڑا پیارا ہے. مختصراً اگر آپ احوال اس کو بیان کرتے ہوئے کہاں پر اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں؟ دیکھیں میں اس کی یہ وائنڈ اپ کروں گا کہ اس کے لیے تو مفتیان کرام سے جو ہے اپنا بالکل بات کرنی چاہیے, اور وہ اس کے بارے میں بتائیں گے مکمل طور پہ. میری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے, لیکن میں بس اس کا ایک یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس چیز کو بہت پروموٹ کیا گیا, خاص طور پہ ہمارے جو میڈیا سے تعلق تھا, ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم رحمۃ اللہ جو ہے, انہوں نے جو ہے اس حوالے سے کہ بھائی اپنا ان سے ایک نے سوال کیا کہ آپ جو اپنا یہ نکاح کر رہے ہیں, کہنے بھائی آپ کا حکیم اچھا ہونا چاہیے. بس وہ سارے ہمارے پیچھے لگ گئے اس کے بعد. دیکھیں حضرت, وہ تو ہمارے لیجنڈ ہیں, ہمارے فاؤنڈر ہیں. آج آپ ہم اس نشست پہ بیٹھے ہیں, جی یہ نشریات ہو رہی ہے, ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں. رمضان نشریات ہوتی کیا ہے ایسا ہی ہے, آپ کو ان سے پہلے پتا تھا؟ نہیں پتا تھا نا, ہمیں بھی نہیں پتا تھا. اور یہ آنے والی نسلیں
یہ رمضان نشریات اسی طرح سے نشر ہوتی رہے گی. آج پاکستان میں ہے. اچھا عدنان ابھی ہم یہ بات کنٹینیو کریں گے, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے جو کہ بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. اب چونکہ بریک پہ بھی ہم نے جانا ہے, وقفہ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ ذمہ داری امور ہوتے ہیں, کچھ معاملات ہوتے ہیں, تو ہم بڑھتے ہیں وقفے کی طرف. یوں ہی ہم بریک سے لوٹیں گے تو مزید گفتگو کو آگے کی طرف لے کر بڑھیں گے. ناظرین کرام, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں. آپ کا اپنا میزبان عدنان خان اور ضیا خان. اب اس وقت ہم ناز شریف کی طرف بڑھتے ہیں. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, اور وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. ماشاءاللہ. دوبارہ سے عدنان ہم جی ہاں بالکل. ناظرین کرام, یہ جو ناز شریف تھی اس نے مزید ہماری روحوں کو جو ہے وہ گرما دیا, اور یہ جو نعت خواں تھے, ثنا خواں تھے ہمارے ساتھ, دراصل ہمارے دامن وقت میں تھوڑی مختصر گنجائش تھی, اسی لیے ہم نے فوری طور پہ پہلے ناز شریف آپ کی تمام سماعتوں کی نظر کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ جو نعت خواں, ان کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں, جناب محمد حاشر رضا قادری صاحب, اور تمام محفل میلاد کی یہ آن بان شان ہیں, اور یہ تو یقیناً آپ نے جب ان کی آواز سماعت کی تو آپ خاص سے مستفیض ہوئے ہوں گے, آپ نے اس بات کی تسلی حاصل کی ہوگی. تو حاشر بھائی میں آپ کی جانب آؤں گا, لیکن ابھی یہاں ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے جو گیسٹ ہیں ہمارے, لیکن عدنان ایک بات کہنا چاہوں گی, سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں, جو حاشر بھائی نے جب نعت اسٹارٹ کیے نا, جس طرح ان کا انداز بیان تھا مدینہ, نعت کا جو مقصد ہوتا ہے نا, جو ہم سن رہے ہوتے ہیں, سننے والے ان کی روح کو یعنی کہ سیدھا مدینے کی طرف لے جاتی ہے, کیفیت ہو جاتی ہے, ایک احساس ہے, ایک احساس ہے جو عاشق رسول ہوتا ہے نا, آپ اتنی روح داری سے پڑھیں ناز شریف کہ آپ واقعی اس مقام پر پہنچے. بالکل ایسا ہی عاشق رسول جو ہوتا ہے نا, وہ اس کیفیت کو سمجھتا ہے, اور وہ جو کہتے ہیں نا آنکھوں سے آنسو جاری جاتے ہیں, وہ اسی کیفیت کا نام ہے. بالکل ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے پڑھی. اچھا اب یہ یہاں پر چونکہ راہی صاحب موجود ہیں اور بات ہو رہی تھی حکمت کی, جی اب حکمت عملی بھی تو بنانا, حکمت عملی بھی تو بنانا ضروری ہے نا. ایسی کوئی ادویات آپ نے بنائی ہے؟ جی ایسی بہت ساری ادویات ہیں ہمارے پاس, اور ہم انہی ادویات سے جو ہے علاج کرتے ہیں. جی جی. تو اب میرا جو اصل مقصد ہے وہ میں ابھی تک بیان نہیں کر پایا ہوں, اور میں وہی کنٹینیو کرتا ہوں کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل جائے, اور عنقریب انشاءاللہ جو ہمارے پروڈیوسر ہیں شاہ رخ مرزا صاحب جو ہیں, وہ اس پروگرام کو لے کر آئیں گے طبیب کچن میں. اب طبیب کچن میں جو ہے وہ کیسے ہمارے جو گھر میں جو ریمیڈیز, جو سنگل ریمیڈی ہمارے جو استعمال میں ہوتی ہیں, جس سے ہم اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں, ان سے کیسے علاج کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو جو اس میں دارچینی ہے, جائفل ہے, جاوتری ہے, لونگ ہے,
अदरवाइज जितने भी स्पाइसेस वगैरह जो तो आसानी परचून की दुकान से आपको मिल जाती है, आपके घर में, आपके किचन में मौजूद जी। अब सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम आता है घर में कि भाई अपना नज़ला है, खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, बिल्कुल, और आपके पेट में दर्द हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, साल उल्टी मोशन जो है ये हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल, तो माइग्रेन तक का इलाज जो है वो भी आपके घर के अंदर ही जो है वो हो जाता है। तो अगर जब हम ये बता देंगे, अगर हम ये बता दें कि तबीब आपके किचन के अंदर है, तो फिर मेडिसिन जो है तो फिर आप ताला लाए हैं? जी जी, ताला जो है वो भी चाइना की लगेगा उसमें। तो अब बात ये कि देखें जिस तरीके की अभी माहौल चल रहा है, बहुत ही हर चीज़ महंगी है, बिल्कुल, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम जो है वो, मेरे पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं वो अपने इलाज के लिए परेशान ना हो। तबीब आपके किचन में है, आप अपने बच्चों का नेबुलाइज भी आप कर सकते हैं किचन से। बच्चों को जो अपना चेस्ट इन्फेक्शन होता है, निमोनिया होता है, उसमें आप इलाज अपने घर से कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि हम उनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं है। तो इसी हवाले से जो है इंशाल्लाह शाहरुख मिर्जा साहब जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू होगा अल्लाह की रहमत से। तो यही असल तिब्बे नबवी है। ठीक हो गया सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे अंदाज में अवेयरनेस आगाही फराम की तमाम नाजरीन कराम को, मेट्रो वन न्यूज़ देखने वालों को, और बज़्म रमज़ान की इस नशियात में मैं समझता हूँ कि ये जो आपने इलाज मौलजा बताया, जिस तरह से, जिस अंदाज में घरेलू टोटकों के ज़रिए भी और उसके अलावा अद्वियात के ज़रिए भी, और अनकरीब माशाल्लाह आप एक प्रॉपर एक शो लॉन्च करने वाले हैं, जैसे हमारे प्रोड्यूसर शाहरुख मिर्ज़ा साहब लॉन्च करेंगे, तो हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ भी हैं। उसके अलावा अहमद मौजूद थी माशाल्लाह से, अहमद सही साहबा माशाल्लाह से, आपका भी बड़ा अच्छा अंदाज़, खुश इखलाक, खुश लिबास माशाल्लाह से, और खुश आवाज़, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आखिर में मैं चाहूँगा जाते जाते कोई एक अहम पैगाम तमाम देखने वाले नाजरीन को जल्दी से दीजिए, 1 मिनट। मैं यही कहना चाहूँगी नाजरीन को कि अभी जो ये रमज़ान का महीना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत करें, अपने अल्लाह को राज़ी करें, क्योंकि यही हमारे पास महीना है। अगला रमज़ान हमें देखना नसीब हो या ना हो, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, रहमत की बस ये आज आखिरी हमारे पास ताक़रात है, तो जितनी जो है इसकी रहमत समेट सकते हैं तो वो सब समेटें। मेरा यही आखिरी पैगाम। बहुत 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 शुक्रिया ऐमन आपका। अच्छा, अब चूँकि यहाँ पर जिया वक्त हुआ जाता है हाशिर की तरफ जाने का, लेकिन हाशिर की तरफ जाने से पहले एक मरतबा फिर बज़्म रमज़ान नशियात के तमाम हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। नेल्सन पेंट्स, प्रॉपर्टी बैंक, और उसके अलावा शलवार कुर्ता वाले, और दीगर हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स जिनका मैं नाम अभी फिल वक्त मेरी जो कलेक्शन थी वार्डरोब आइजान की तरफ से आज आई थी, आइजान की तरफ से जिया की भी वार्डरोब थी, सबका शुक्रिया। और तमाम मेहमान गिरामियों का, ऐमन आपका और जनाब राही साहब आपका और हाशिर आपका, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की इस अहद के साथ कल रात ठीक 10 से लेकर 11 तक दोबारा आपसे मेट्रो वन न्यूज़ पे बज़्म रमज़ान की एक और 10वीं सहरी नशियात में दोबारा से मुलाकात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दूसरे अशरे में इंशाल्लाह दाखिल होंगे, और अभी फ़िल वक्त बढ़ते हैं यहाँ पर हाशिर की तरफ। आखिरी सलाम। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, उठ के जाऊं कागा मदीने से, उठ के जाऊं कागा मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। अरे उनकी आँखों का नूर तो देखो, उनकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना